میں تیرا سرمایہ ہوں۔ ایپیسوڈ نمبر 5۔ تم ہم سے ابھی ناراض ہو؟ حسن نے کہا تو فرشتے دلچسپی سے ان کی طرف مڑی، شاید وہ جانتی تھی اب کہ اسے کیا کرنا ہے۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ لیکن ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ حسن نے کہا کیونکہ نوشین اس وقت نہیں تھی ان کے ساتھ۔ یہ سگریٹ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اچانک بولی اور حسن کے تاثرات دیکھنے لگی جو حیران ہوا اور پھر آنکھوں میں چمک لی مسکراتی۔ تم ٹیسٹ کرنا چاہو گی؟ وہ بولا تو فرشتے پل کے نہیں سنجیدہ ہو۔ نہیں، کیا تمہیں کسی ایسے نشے کا پتہ ہے جس سے سکون ملتا اور ہم ماضی کی تلخیاتوں کو بھول جائیں؟ وہ اس کے سامنے جھکتی راستاری سے استفسار کرنے لگی۔ تو حسن محفوظ ہوا۔ بالکل ایسا کچھ دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ حسن نے مسکراتی اسی راستاری سے کہا تو فرشتے نے مٹھیاں بھیجی، یعنی وہ سچ بول رہا تھا اور ویسے بھی وہ جانتی تھی وہ شخص اس کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے کب دو گے؟ ابھی لے لو، حسن نے کہا اور یہاں وہاں دیکھتے بیگ سے کچھ نکالا اور اس کی مٹھی میں رکھتے اس کی مٹھی بند کی تو فرشتے کا حلق تک سوکھ گیا۔ فرشتے نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور تھوک نکلتے اسے دیکھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ڈرگس تھے، اگر وہ پکڑی جاتی تو اس نے یوں ہی پوچھا تھا۔ اسے کیا پتا تھا حسن فوراً اسے تھما دے گا۔ ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں۔ فرشتے کھڑی اور پھر تیزی سے بھاگتے وہاں سے نکل گئی۔ حسن نے کندھے اچکا اور مسکرا دیا۔ اسے تو لگا تھا کافی محنت کرنا پڑے گی، لیکن فرشتے اذلان نامی لڑکی تو واقعی بے وقوف تھی۔ وہ باہر کی طرف تیزی سے جا رہی تھی، مٹھی زور سے بند کی ہوئی تھی ماتھے پر اور چہرے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ تیزی سے کسی سے ٹکرائی، اس شخص نے اس کی مٹھی سے زبردستی وہ پیکٹ چھیننا اور بنا مڑے سیدھا چلا گیا تو فرشتے نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا اور بھاگتے باہر نکل گئی۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈرائیور باہر ہی موجود تھا وقت سے پہلے۔ کیوں اس نے دھیان نہ دیا؟ شاید مخالف جانتا تھا یا نظر رکھتا تھا اس پر۔ وہ خوف سے کانپنے لگی تو اس کا فون بجنے لگا۔ میم فون اٹھائیں پلیز، ڈرائیور نے زچ ہوتے کہا تو اس نے فون کان سے لگا لیا اور ڈرائیور باہر کھڑا ہو گیا نکل کر۔ بہت شوق ہے تمہیں سگریٹ ٹیسٹ کرنے کا؟ وہی آواز، وہ سیٹ کی پشت پر سر ٹکا گئی۔ تمہارا دماغ درست جگہ پر ہے فرشتے اذلان اظہر۔ تم نے اس سے وہ پیکٹ کیوں لیا؟ اگر تم پکڑی جاتی تو تمہیں اندازہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ مخالف دھاڑ رہا تھا۔ فرشتے نے خود کو پرسکون کرنا چاہا جس میں وہ ناکام ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی ڈر کے مارے نکلے تھے۔ اب رونے کا فائدہ نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا بہت سخت ملے گی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں۔ وہ پیکٹ آج نہیں تو کل میں استعمال۔ فرشتے اس شخص کی دھاڑ پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ دل مانو باہر آنے لگا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ مجھے بہت سخت کچھ کرنا پڑے۔ وہ شخص دھاڑا اور اس انجان آواز میں، تم جتنا سخت کر سکتے تھے کر چکے ہو۔ وہ آہستگی سے بولی اور کال کاٹ گئی تو میلوں دور بیٹھے اس شخص نے فون دیوار پر دے مارا۔ ڈیم اٹ! فرشتے نے گھر جاتے فریش ہوتے خود کو پرسکون کیا، نہیں تو وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ اس نے اس لیپ ٹاپ کو دیکھا جو اس کے سامنے تھا پھر مسکرا دی۔ تو مسٹر اسلان کے خون پسینے کی کمائی کا ہی ہے۔ اس نے اس ڈبے کو دیکھا اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگی اور پرسوچ نگاہیں اس پر ٹکاتی اسے رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سارا وہاں سے روتے ہوئے باہر نکل گئی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس نے تو بھائی کو گھنٹے بعد کا وقت دیا تھا کیونکہ اسے راستے نہیں آتے تھے۔ وہ آہستگی سے ایک طرف کو چلنے لگی اور جو کچھ دیر پہلے ہوا وہ سوچنے لگی۔ اعظم اظہر نے اس کے اعتماد کو، اس کے جذبات کو برے طریقے سے مجروح کیا تھا کہ وہ چیخ بھی نہ پائی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اس شخص کو چاہا تھا، لیکن فرشتے سے اس کی محبت اور پھر شادی کا سن کر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ لیکن جیسے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے جانے کے بعد فرشتے کی شادی اعظم کے بھائی سے ہو گئی تو وہ خوش ہو گئی۔ اسے لگا قدرت نے اسے اس کی محبت پانے کا ایک اور موقع دیا ہے اور اس موقع کو وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس شخص کو ہزار بے رخی کے بعد بھی وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ محبت سے دستبردار ہونا کہاں آسان ہوتا ہے۔ ایک بار وہ یہ تکلیف سہ چکی تھی اور اب کی بار پھر وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگی تھی۔ اس نے مان لیا تھا آج کے اعظم اظہر اس کی قسمت میں نہیں لکھا گیا، اور جو آپ کا نہ ہو اسے زبردستی کہاں اپنا بنایا جاتا ہے۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑی تو وہ دو لڑکے تھے جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زارا نے تیزی سے آگے بڑھتے یہ کوئی سوسائٹی تھی جہاں سناٹا تھا، دوپہر میں بھی۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ لڑکا اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بولا۔ بکواس نہیں کرو نہیں تو وہ حال کروں گی کہ یاد رکھو۔ زارا نے واپس اپنے قدم اس ریسٹورنٹ کی طرف بڑھائے کہ وہیں رک کر بھائی کا انتظار کریں۔ کہاں واپس جا رہی ہو؟ ہمارے ساتھ چلو۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھتے اس کی کلائی تھامی تو زارا نے غصے سے مڑتے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ جڑ دیا، جس کی آواز قریب سے فرشتے لوگوں نے سنی تھی۔ وہ لڑکا جسے تھپڑ پڑا تھا اس کے قریب پڑا تو زارا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ریسٹورنٹ سے کچھ ہی دور تھی۔ اس لڑکے نے زارا کا دوپٹہ کھینچا جو پھٹ گیا تھا آدھا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی شخص انہیں دھکا دے چکا تھا۔ زارا نے اعظم کی پوچھ دیکھی تو سائڈ پر ہو گئی، وجود اب بھی کانپ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ان دو لڑکوں کو مار رہا تھا اور اب اس نے پلٹتے سرخ آنکھوں سے زارا کو دیکھا۔ یہاں آؤ، اس نے زارا کو کہا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اعظم اس کا ہاتھ تھامتا ان لڑکوں تک لایا۔ اب لوگ بھی دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسی ہاتھ سے دوپٹہ کھینچا تھا نا اس نے، اسی ہاتھ کو اپنے جوتے تلے مسل دو تاکہ آئندہ یہ ہاتھ کبھی کسی کے دوپٹے کی طرف نہ بڑھے۔
اس نے کہا تو زارا نے اپنے جوتے کو اس کے ہاتھ پر رکھا، لیکن اس کے وزن سے اس کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ بس یہ پکڑو اور گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ فوراً اعظم نے اسے چابی پکڑائی۔ زارا نے سر نفی میں ہلایا تو اعظم نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ دھاڑتے کہا تو وہ چلی گئی، لیکن پیچھے ان کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اب کی بار اس کے ہاتھ پر اعظم اظہر نے اپنا بوٹ رکھا تھا۔ وہ پارکنگ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ بھلا اسے کیسے پتا ہو سکتا تھا کہ اس کی گاڑی کون سی ہے؟ بیٹی کیا ہوا تھا؟ ان لڑکوں نے کیا کہا تمہیں کہ تمہارا شوہر انہیں پیٹنے کے بعد بھی چھوڑنے کا روادار نہیں؟ وہاں کھڑا پولیس کو بلوا چکا ہے۔ اس عورت نے جو اپنی گاڑی لینے آئی تھی اس سے پوچھا۔ اعظم تیزی سے ان کی طرف آئے اور اسے باہر ہی کھڑے دیکھ مزید طیش میں آ گئے۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ وہ بولا تو اس عورت نے اعظم کو دیکھا، پھر زارا کو۔ تم بہت خوش قسمت ہو بیٹی، وہ کہتی چلی گئی تو زارا نے اسے دیکھا اور پھر خود کو خوش قسمت کہنے پر اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ مجھے بھائی تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اعظم اس کے پاس آتا، اس پر جھکا تھا، پھر ہاتھ بڑھائے تو زارا نے آنکھیں میچ لی۔ اعظم نے ہاتھ بڑھاتے اس کی آنکھوں کے نیچے پھیلے کاجل کو انگلیوں سے صاف کیا۔ تمہارا بھائی آنے والا ہے، جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹا تو زارا نے آنکھیں کھولی۔ اور آئندہ یوں کبھی میرے کہنے پر بھی میری اجازت کے بغیر نہ آنا، وہ بولا تو زارا اسے نظر انداز کرتی قدم آگے بڑھا گئی۔ لیکن اعظم اظہر اس کے پیچھے آیا تھا، پھر جب تک وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی نہ گئی وہ وہاں سے ہلا نہیں۔ ایسا اس نے کیوں کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنی انگلیوں پر اس کے کاجل کو دیکھا تو گہرا سانس بھر گیا۔ شایان اپنے کمرے میں موجود تھا، سب اسے آرام کرنے کا کہتے جا چکے تھے۔ وہ مسلسل چھت کو گھور رہا تھا، جو ہوا تھا اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ حسنین کو آغاز میں دھوکہ دے رہا تھا، اس کا ملنا اسے اپنے ہی گھر نوکری پر رکھتا، لیکن جذبات تب بدلے تھے جب اس نے اسے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا جس کی آواز سے وہ متاثر ہوتی اس کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ تب اس کے دل نے اسے یہ بات باور کروائی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی ملکیت، لیکن ملکیت سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرض ادا کرنے پڑتے ہیں رشتے نبھانے کے لیے، وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا ان کے رشتے میں، اس میں کچھ بھی جھوٹ، کچھ بھی فریب کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ بے شک وہ غلط تھا، لیکن کیا حسنین کو اس کے سچے جذبات نہیں دکھے تھے کبھی؟ شایان عثمانی کا اس کی طرف دیکھنا، اس کی طرف جھکاؤ، اس کے ساتھ کہکے لگانا کہ اس کی قربت میں محو دنیا بھلا دینا، کیا واقعی اسے فریب لگا تھا؟ اس کے دل نے پہلی بار درد محسوس کیا تھا جب حسنین خاور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکا دیا تھا، اور پھر اس کے وہاں سے نکلنے کا منظر دوبارہ یادوں کے پردے پر لہرایا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کرنے سے اس کے سر میں شدید درد ہوا تھا۔ وہ کہاں ہوگی؟ وہ اکیلی ہوگی، وہ میرے بغیر محفوظ نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، میری شایان عثمانی کی۔ وہ سب خود سے کہتا چادر تھامتا باہر نکل گیا تھا۔ سب سے پہلے کسی احساس کے تحت اپنے فلیٹ میں آیا جہاں کا ویرانہ اور اندھیرا اسے بتا رہا تھا کہ یہ جگہ اب مکینوں سے خالی ہو گئی۔ حنین، اس نے پھر بھی آواز دی تھی۔ محبت والے تو معجزوں پر یقین رکھتے ہیں نا، تو بس اس نے بھی اسے یقین کے ساتھ اسے آواز دے ڈالی تھی کہ شاید کسی کونے، کسی دروازے کے پیچھے سے وہ نمودار ہو جائے اور مسکرا دے۔ وہ 20 منٹ وہاں کھڑا رہا، اس کے ساتھ گزارے خوشگوار لمحوں کو محسوس کرتا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ یہ گھر نہ جانے کب اب دوبارہ حنین شایان کی خوشبو اور آواز سے آباد ہوتا۔ اب اسے پتا تھا اسے کہاں جانا ہے۔ اسے پوری امید تھی وہ وہاں ضرور ہوگی۔ شایان عثمانی تمہارا گنہگار صحیح، لیکن تم سے دستبردار ہو کر مر بھی نہیں سکتا۔ وہ ہسپتال میں داخل ہوا۔ میرے پیشنٹ خاور عثمانی سے ریسیپشن پر پوچھا۔ سر وہ جا چکے ہیں۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ وہ دھاڑا۔ جی سر وہ جا چکے ہیں، ان کی بیٹی انہیں یہاں سے لے جا چکی ہیں اور انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ وہ لڑکی سہم کر اسے پوچھنے لگی آیا وہ اس لڑکی کا دیا پیغام سننا چاہتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا کہا اس نے؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کے علاج کے پیسے انہوں نے آپ کے یہاں نوکری کر کے پورے کر دیے۔ کیا سر واقعی ایسا ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہیں گے آپ؟ اسے یوں الجھا دیکھ لڑکی نے اپنی رائے دینا ضروری سمجھا تھا۔ اپنا کام کرے، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا تو لڑکی خجل سی ہوئی۔ وہ باہر نکل گیا لیکن فوراً واپس آیا۔ کیا اس لڑکی کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس نے کسی احساس کے تحت پوچھا۔ جی ایک بزرگ تھے اور وہ باہر نکل گیا۔ جہانگیر عثمانی جانتے تھے حنین کہاں ہے۔ وہ تیزی سے گاڑی بھگاتا گھر گیا۔ وہ گھن چکر بن گیا تھا، اس کا سر درد سے پھٹنے کے قریب تھا، لیکن وہ یوں ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ دادا جان، رات کے 12 بجے وہ ان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر موجود شخص آسودگی سے مسکراتے۔ اپنے پوتے کی حالت ان سے کہاں دیکھی جانی تھی۔ دادا جان پلیز دروازہ کھولیں۔ جب وہ 10 منٹ بعد بھی نہ ہٹا تو انہیں مجبوراً اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ دادا جان کو حنین کہاں ہے؟ وہ اندر آتا ان کے ہاتھ تھامتا بولا۔ ہم کیسے جانتے ہوں گے؟ انہوں نے نگاہیں چراتے کہا۔ دادا جان پلیز، میں نے گرتے آپ کے قدم میری بجائے اس کی طرف بڑھتے دیکھے تھے، یہی وجہ تھی کہ میں نے آنکھیں موند لی تھی کہ آپ ہیں اس کے ساتھ۔ جہانگیر عثمانی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کہاں انہیں کسی سے خود سے یا زیادہ محبت نہیں کرنے دیتا تھا، اور کہاں وہ مطمئن ہوا تھا درد میں بھی کہ وہ ساتھ ہے اس کی بیوی کے۔ کیا آپ نے اسے دھوکہ دیا ہے شایان؟ وہ بیٹھ گئے تو وہ ان کا ہاتھ تھامتا گھٹنوں کے بل ان کی کرسی کے پاس بیٹھ گیا۔ آغاز میں بس، اس کے بعد سب سچ تھا۔ وہ میری بیوی ہے دادا جان، میں نبھانا چاہتا تھا اس کے ساتھ۔
میں نے کبھی کسی لڑکی میں وہ کشش نہیں دیکھی جو اس میں دکھتی ہے مجھے، اور اپنی طرف مائل کرتی ہے مجھے۔ میرا دل بغاوت پر اتر آیا۔ پہلی بار میں نے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری محبت اس لڑکی سے کر لی ہے۔ وہ مجھے میری لگتی ہے، بس میری، اور آس پاس تھی تو مجھے لگتا تھا میں مکمل ہوں۔ دادا جان وہ کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، میں معافی مانگ لوں گا، اس سے کچھ بھی کروں گا۔ کیا معافی مانگنا اتنا آسان ہے میری جان؟ وہ کھوئے کھوئے سے بولے، اور دادا پوتے ان باپ بیٹی کا کتنا بڑا نقصان کر چکے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ میں مانگ لوں گا، میں منا لوں گا اسے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مان جائے گی۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی۔ انہوں نے جان بوجھ کر کہا، پھر اپنے پوتے کے چہرے کو دیکھا جو یکدم تاریک پڑا تھا۔ نہیں، میں نے محسوس کیا تھا، اور کنین شان عثمانی کے بارے میں میری حسیات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ پر یقین تھا۔ سو جائیں جا کر، آپ نے اسے چنا ہے مجھ پر دادا جان۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتا انہیں بولا، سالوں سے محروم رکھا ہے ان سب سے میں نے، اور کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اسے چنوں؟ میں چاہتا ہوں آپ سب پر اسے فوقیت دیں، مجھ پر بھی، لیکن پلیز مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، تاکہ میں وعدوں کا پاس رکھنے والا ہوں شان عثمانی، اور مجھے پوری امید ہے میرا شیر اپنے عشق کو ڈھونڈ لے گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولے تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہو۔ یہ جنگ اس کی تھی، اور اسے ہی اس وجود کو تسخیر کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ وعدہ بھی کنین نے ان سے کروایا ہوگا۔ اب اسے خود ہی اپنی بیوی تک پہنچنا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا تھا، ہجر کی صورت۔ دوسری طرف کنین خاور صاحب کو دوا دینے کے بعد دوسرے کمرے میں آئی تھی اور چاند کو تکنے لگی۔ محبت کا روگ بہت جان لیوا ہے، آپ کو سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہجر میں اور ہم معجزوں کی امید میں زندگی گزار دیتے ہیں، کوئی اس اذیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ بے بس ہوتے ہیں جب آپ کا دل کسی کے لیے بارہا بغاوت کر جائے، جس کے لیے آپ سب بھول جائیں، جس کے لیے آپ چاند کو دیکھتے ساری رات دعاؤں میں گزارتے۔ اذیت ناک ہے اختتام پر اس سوچ کے ساتھ جینا کہ وہ شخص جس پر سانسوں کی رفتار اتھل پتھل ہو جاتی ہے، وہ آپ کے نصیب میں آئے گا بھی یا نہیں۔ اس خوف کے ساتھ جینا اور جیتے جانے کا مفہوم صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ہر سانس کے ساتھ اس شخص کے ساتھ کی چاہ اور دعا کی ہے۔ وہ چاند کو تکتی رہی۔ عورت کو اتنا بےزر کیوں بنایا گیا ہے مرد کی نظر میں؟ سوال اس نے خود سے کیا، لیکن کوئی نہیں تھا اسے یہ جواب دینے والا کہ وہ مرد بھی اتنی ہی اذیت میں تھا۔ اسے کھو کر گھنٹوں سڑکوں کی خاک چھانتا آیا تھا، وہ اب بھی کہیں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ شان عثمانی، ایک دن میں آپ کو میسر آ جاؤں گی، لیکن آپ کی اس سزا کی مدت پوری ہونے کے بعد۔ اس کے دل سے آواز آئی تو وہ اسے جھٹلاتی پل میں آسمان سے نگاہیں ہٹا لی، اور اگر اس سزا میں اس نے دوبارہ ملن کی امید چھوڑ دی تو؟ اس کے اپنے ہی عکس نے اس سے سوال کیا تھا۔ تو میں سمجھوں گی محبت نام ہی وقتی جذبات کا ہے۔ اس نے خود کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ اب بس دیکھنا یہ تھا کہ شان عثمانی اسے کتنے وقت میں ڈھونڈ نکالتا ہے۔ کیا تمہیں اس پر ترس نہیں آیا؟ عکس نے سوال کیا تھا۔ کیا اسے ترس آیا تھا؟ مجھے دھتکار تھی، وہ بھی اپنے خاندان کے سامنے۔ اس کے ذہن کے پردوں پر ہر سائمہ نقوی کا وجود اتر آیا، اور وہ جلد اپنے باپ سے اس عورت کے متعلق باز پوچھ کرنے والی تھی۔ اگلی صبح اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے قسم ساتے فون اٹھایا اور بند کر دیا، اس بات سے انجان کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے اس پر۔ 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرانگی سے گھڑی کو دیکھا، آج وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور آن کیا، جہاں واٹس ایپ بھرا پڑا تھا بے شمار میسیجز اور کال سے۔ وہ فیصلہ کیا ہو گیا؟ اس نے اسٹیٹس چیک کیے تو دھڑ دھڑ آسمان اس کے سر پر آ گرے تھے۔ یہ اس کی کل کی تصاویر تھی جن سے وہ پیکٹ پکڑتے ہوئے یہ کیفے میں ہی کھینچی گئی تھی۔ یا رب العالمین، یہ کیا ہو گیا؟ اسے نہیں پتا تھا یہ سب اتنا بھیانک روپ اختیار کر لے گا۔ اس نے کہا کال لاگ چیک کیا، لیکن آج وہاں اس شخص کی ایک بھی کال نہیں تھی۔ تو کیا اسے نہیں پتا تھا جو ہو رہا تھا؟ اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میں کیا کروں؟ اسے یونیورسٹی سے کال آئی جو اس نے کانپتے ہاتھوں سے پک کی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد آپ کو وائس چانسلر سے ملنا ہے، فرشتے اذلان اظہر، اور آپ نہیں آتی تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، یاد رکھیے گا۔ اسے بتا کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اب کیا ہونا تھا؟ اس کی ڈگری کینسل کر دی جاتی اور یونیورسٹی سے نکالنے کے ساتھ ساتھ اس پر مقدمہ الگ کیا جاتا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ فرشتے بیٹا اٹھ گئی ہو؟ وہ اپنے دھیان اندر داخل ہوئی تھی اور اسے اس حالت میں دیکھتے تیزی سے اس کے قریب۔ کیا ہوا؟ وہ یہ سب میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مجھے نکال دیں گے، جیل میں نہیں جانا مجھے۔ وہ رو رہی تھی پاگلوں کی طرح بدحواسی میں۔ وہ انس کا فون پکڑا اور پھر وہ بھی سن ہی رہ گئی تھی، وہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر۔ فرشتے آپ؟ انہوں نے بمشکل استفسار کیا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے تو بس کیا بس آپ کب سے نشہ کرنے لگے؟ میں نہیں، یہ بس وہ رو رہی تھی اذلان کو نہیں، انہیں نہیں، وہ ان کے ہاتھ تھامتی بولی میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، میں انہیں سمجھاؤں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی اور پھر تیار ہوتی ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہوئی۔ وہ اپنی ڈگری پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب تو اس نے یوں ہی اس شخص کی ضد میں کر دیا تھا۔ اس نے کال لاگز ایک بار پھر چیک کی، جہاں اس انجان شخص کی کوئی کال نہ تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو لوگ اسے مختلف نگاہوں سے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اتنے لوگوں کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے ہوئے سن ہوئی تھی، تبھی اس کا فون بجا، وہی نمبر تھا جس نے تیزی سے پہلی ہی بار میں وہ کال اٹھائی۔
آگے سے خاموشی تھی، شاید مخالف بھی اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا، اسے تو کم از کم ایسا ہی لگا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا، ٹوٹے لہجے میں بولی۔ گاڑی موجود ہے، باہر نکلو فوراً، وہی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کرنے والی آواز۔ لیکن فرشتے اذلان نظر، ابھی کے ابھی وہاں سے نکلو، اور یہ جو حرکت تم نے کل کی ہے نا، اس کا بدلہ تم سے سود سمیت لیا جائے۔ میری ڈگری۔ وہ رو رہی تھی اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اس شخص نے کیمرے سے اس کو یوں دروازے پر ہی کھڑے روتا دیکھ ہونٹ پیچھے۔ فرشتے باہر جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ اب کی بار پہلی بار اس کی آواز میں نرمی تھی کچھ۔ وولٹے قدموں سے باہر نکل کے اور اس کی بتائی گاڑی میں بیٹھ گئی، جس نے اسے گھر پہنچا دیا تھا واپس۔ اس کے بعد سارا دن وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ بوا نے اسے دودھ پلا دیا تھا اذلان کے کہنے پر، جس میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ وہ شام کے 7 بجے اٹھی تھی، سر اب بھی درد ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا، اسے لگا اس یونیورسٹی والوں کی طرف سے میل آ گئی ہوگی، اسے نکالا جا چکا ہے، اور کس طرح کے شدید رد عمل۔ لیکن نہ اسے کوئی میل آیا تھا، بلکہ سب کچھ کلیئر کیا جا چکا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ فون پکڑے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ سب کیسے ممکن تھا؟ یہ تو ایک برا خواب تھا۔ اس کا فون بجا، میسج رنگ تھی، یہ اسی نمبر کی جانب سے تھا۔ اب اس نمبر سے مانوس ہو گئی تھی۔ تم اس یونیورسٹی میں نہیں جاؤ گی، تمہارا داخلہ کروا دیا گیا، کل سے وہیں جاؤ۔ فرشتے نے وہ لفظ بار بار پڑھے اور پھر اس نمبر کو پریس کیا تو دوسری جانب سے اٹھا لیا گیا۔ تم نے کیا ہے سب تمہاری وجہ سے ہوا، اور تم کیسے میری زندگی کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہو؟ اذلان اظہر، وہ چیخے تھی۔ مخالف آسودگی سے مسکرا دی۔ وہ اسے پہچان جائے گی، لیکن اتنی جلدی اسے اندازہ نہیں تھا۔ کل صبح ایئرپورٹ پر موجود ہونی چاہیے ہو تم۔ مخالف اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا پھر سے بولا، کبھی نہیں، وہ غور رائے، تمہارے تو فرشتے بھی آئیں گے۔ فرشتے اذلان اظہر، وہ کال کاٹ دی گئی تھی۔ فرشتے نے فون کو گھورا اور پھر دور پھینک دیا۔ کیا واقعی وہ اذلان اظہر تھا یا اس نے غلط سمجھا تھا؟ لیکن وہ اذلان اظہر کے علاوہ ہو بھی کون سکتا تھا؟ اس کے ہاتھوں کو یاد کرتی وہ تلخی سے مسکرائی تھی، جو اس نے ویڈیو کال میں دیکھے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ساتھ بڑا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اذلان اظہر کی اس حرکت کو یاد کیا۔ اسے تو لگا تھا وہ اس سے بے خبر ہے، لیکن وہ تو اس کے سانس لینے کی خبر بھی رکھتا تھا۔ اسے غصہ ہے، شدید غصہ۔ وہ اسے خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اور اسی کی وجہ سے تو وہ اس بڑی مصیبت میں مبتلا ہوئی تھی۔ نہیں، لیکن نہیں، وہ تو اسے پہلے ہی حسن نوشین سے دور رہنے کی تلقین کر چکا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ حسن نوشین کو یونیورسٹی سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا، اور اس کا نام ہر جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ اس نے آنکھیں موندی، پل کے لیے سب پر چاہ، لیکن اس دن کو یاد کرتے اس نے اس مہکے لیپ ٹاپ کو دیکھا اور پھر نیچے پھینک دیا۔ تیز آواز سے وہ نیچے گرا تھا، اس کی اسکرین پورے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو اذلان اظہر۔ وہ روتے تکیے پر سر رکھ گئی، اور پھر کچھ دیر یوں ہی رونے کے بعد باہر نکل گئی۔ رات کا کھانا کھایا اور بوا کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا، جو مطمئن تھی جیسے انہیں سب سے پہلے پتا ہو سب۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ لیپ ٹاپ اب موجود نہیں تھا۔ اس کا دل پھر سے خوفزدہ ہو۔ وہ تو یہاں موجود نہیں تھا تو پھر کون؟ وہ واپس بوا کے پاس چلی گئی، ان کے ساتھ سونے کے لیے۔ لیکن نہ جانے کس فہرست نے خود کو ہوا میں محلول کیا تھا، اور پھر خود کو کسی انجان سفر پر کسی گاڑی میں۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیوں اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ کیوں اعظم میرے ساتھ ہی کیوں؟ مجھے یوں ہی دھتکار دیا ہوتا، لیکن وہ سب… وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اعظم اظہر نے اسے بلا کر اسے بدتمیزی کی تھی۔ خود کی محبت کو یوں رسوا ہوتے دیکھنا اسے گہرے دکھ میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ رات اس نے کیسے گزاری تھی وہ جانتی تھی۔ جب آپ کسی تکلیف میں ہوں تو راتیں زیادہ دردناک اور لمبی لگتی ہیں۔ اس نے تہجد پڑھی تھی، لیکن آج ہمیشہ کی طرح اعظم اظہر کو نہیں مانگا تھا، اور شاید اب ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگلی صبح بھی معمول کی طرح تھی۔ جب اس کا بھائی خوشی سے واپس آیا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں اب بس والدہ، 2 بھائی اور جو شادی شدہ تھے، اور وہ موجود تھے۔ اس کی والدہ بھی، جو کسی کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی، واپس آ گئی تھی اور انہی کے پاس بیٹھی ان سے بالوں میں تیل لگوا رہی۔ کیا ہوا ہے اویس، اتنے خوش کیوں ہے؟ اس کی بڑی بھابھی نے اس کے بھائی سے پوچھا تھا۔ خوشی کی خبر ہے، جاؤ پانی پلاؤ پہلے، وہ بولا، اور پھر آ کر امی کے پاس بیٹھ گیا۔ امی، ہماری گڑیا کی قسمت بہت اچھی ہے، وہ بولا تو زارا نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا بھائی؟ اس کی والدہ نے اپنے بیٹے سے استفسار کیا۔ اپنی گڑیا کا رشتہ آیا ہے، وہ مسرت سے بتا رہا تھا۔ اس کی ماں بھی مسکرائی، لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ اب سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، وہ کھڑے ہوتے بولی تو اس کی بڑی بھابھی نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا اور اسے خاموش ہونے کا کہا۔ اسے چھوڑو، تم بتاؤ کون لوگ ہیں؟ اس کی والدہ نے اسے نظر انداز کرتے اس کے بھائی سے پوچھا۔ یہ جو سامنے گھر میں اعظم اظہر رہتے ہیں، ان کے والد صاحب کی کال آئی تھی، وہ آنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بہت عزت دار لوگ ہیں، ان دونوں بھائیوں کو میں جانتا ہوں۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہماری گڑیا بہت خوش رہے گی، وہ بہت شریف لوگ ہیں۔ زارا کو لگا اس نے غلط سنا، یہ خواب تھا یا جھوٹ تھا، یہ معجزہ تھا، یہ کیسے ممکن؟ بھائی، کیا نام بولا آپ نے؟ اعظم اظہر، کیا تم جانتی ہو نا، میرے سینئر تھے اسکول میں۔ اذلان اظہر کا بھائی اور اظہر صاحب کا بیٹا۔ وہ سب کو تفصیل بتانے لگا، لیکن زارا تو اپنی جگہ سن تھی۔ یہ سب اچانک، ابھی کل ہی تو… وہ کچھ ہی سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیا دعائیں قبول کی جا چکی تھیں؟ کیا اسے منع کرنا تھا؟
یہ جو ہو رہا تھا وہ ہونے دینا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئے، جبکہ باہر سب آگے کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ اتنے اچھے گھرانے کا رشتہ وہ ٹھکرا نہیں سکتے تھے۔ فون کر کے بلا لو انہیں، اس کے والدہ نے سوچ کر کہا تو ویس نے سر ہلایا اور انہیں فون کر کے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ ظاہر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، کہاں اسے یہ سب روکنا چاہیے تھا۔ نہیں، سالوں جس شخص کی چاہت کی ہے وہ مل رہا ہے تو کیوں نہ شکری کرتی وہ۔ اس کے دل نے اس کو روکا تھا اور خوش ہونے کی نوید سنائی تھی۔ کیا یہ سب اعظم اظہر کے کہنے پہ ہو رہا تھا؟ اس کے دل میں یہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ بابا ان کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ اپنے باپ کو خوش دیکھتی خود بھی مطمئن تھی۔ سائمہ نقوی کون ہے؟ اس نے اچانک سوال کر خاور عثمانی سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس میں جاننا چاہتی ہوں، کیا بابا جان نے کچھ بتایا ہے آپ کو؟ نہیں، لیکن اس گھر سے متعلق مجھے سب پتہ ہونا چاہیے، پلیز بتائیں۔ اور یہ بھی بتائیں کہ میرا نکاح کب ہوا تھا اور کیوں؟ خاور عثمانی نے گہرا سانس بھرا اور پھر اسے سب بتانے لگی۔ وہ شہر سے پڑے تھے اور وہیں انہیں کنین کی ماں فاطمہ سے محبت ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ چن لیا تھا۔ خاور عثمانی کو پتا تھا کہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ ان کی روایات کے خلاف تھا، شہر میں کسی بیگانہ عورت سے شادی کرنا۔ اسی لیے ان کے لیے بہت دیر سے سائمہ نقوی کو چن لیا گیا تھا، ان کے ساتھ بات پکی کی گئی تھی اور یہ ضد بھی سائمہ نقوی کی جانب سے کی گئی تھی کیونکہ انہیں خاور عثمانی بے حد پسند تھے۔ تہذیب عثمانی نے ہی رشتہ کروایا تھا کیونکہ اپنی بہن کی پسند سے واقف تھی وہ، اور وہ دن قیامت خیز تھا جب خاور عثمانی اس کی ماں فاطمہ عثمانی سے نکاح کر کے انہیں ساتھ لے گئے تھے حویلی۔ فاطمہ کے گھر میں صرف ان کی ماں تھی جن کی رضامندی سے نکاح ہوا تھا۔ خاور عثمانی انہیں ساتھ لے گئے اور تب ایک الگ قیامت برپا ہوئی تھی۔ سائمہ نقوی نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا جب انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کے نزدیک خاور عثمانی نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے سب کے سامنے خاور عثمانی کو رسوا کیا تھا، من گھڑت کہانی سنا کر کیسے ان سے عہد باندھتے رہے تھے ماضی میں، اور ان سے محبت کے دعوے دار بھی رہے تھے، اور اب انہیں شہر میں کوئی پسند آئی تو اس کے ساتھ نکاح کر بیٹھے تھے۔ جہانگیر عثمانی نے خاور عثمانی پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔ وجہ ان کی روایت کی پاسداری نہ کرنا تھا۔ آپ کے بیٹے سے بڑھ کر آپ کو روایت اور یہ انجان عورت ہے۔ وہ افسوس سے اپنے باپ سے مخاطب ہوئے۔ اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کر کے وہ گنہگار نہیں بن سکتے تھے۔ جہانگیر عثمانی کا روپ تھا کہ تمام بھائی خاموش کھڑے تھے، حالانکہ دل ہمک رہا تھا بھائی کے حق میں بولنے کے لیے۔ تم اپنی بیوی کو رکھ سکتے ہو لیکن تمہیں ساتھ ہی سائمہ سے بھی نکاح کرنا ہوگا، بولا منظور ہے؟ جہانگیر عثمانی نے اپنا فیصلہ سنایا تو خاموشی چھا گئی، جبکہ سائمہ نقوی مسکرائی تھی۔ فاطمہ عثمانی جو کب سے خاموش تھی، انہوں نے جھٹکے سے سر اٹھاتے خاور کو دیکھا۔ محبت میں ڈوبی وہ عورت کیسے کسی دوسری عورت کا حق اپنے شوہر پر تسلیم کر لیتی؟ انہوں نے خاور عثمانی کا ہاتھ تھاما جیسے انہیں اس فیصلے سے باز رکھنے کی درخواست کی ہو۔ بے شک اسلام مجھے اجازت دیتا ہے بابا جان، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ ایک عورت جس سے میں نے محبت کی ہے اور ایک عورت جس سے میں نفرت کرتا ہوں، میں ان دونوں میں برابری تو قطعی نہیں کر پاؤں گا، تو گناہ کا مرتکب کیوں کر بنوں؟ وہ آہستگی سے بولے۔ سائمہ نقوی نے روتے کافی ہنگامہ برپا کیا۔ خاور عثمانی نے اس غریبی عورت کو دیکھا، انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا لیکن خاموش ہو گئے، کیونکہ شاید ہی ان کے والد اس وقت ان پر یقین کرتے۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے خاور؟ ان کی گرج پر ماحول میں خاموشی چھا گئی جس سے اس حویلی کی بنیادیں ہلنے والی تھیں۔ جی، وہ نگاہیں بند کرتے بولے۔ تو ٹھیک ہے، آج سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تمہیں جائیداد اور ہر چیز سے آگ کیا جاتا ہے، تم چلے جاؤ اور لوٹ کر پھر کبھی مت آنا۔ وہ دھاڑے تو سب بھائیوں نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ ابا جان یہ ظلم ہے، شہزیب عثمانی نے کہا تو جہانگیر عثمانی نے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کی۔ بابا میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا؟ خاور عثمانی تڑپ گئے تھے رشتے کھو دینے کے ڈر سے۔ یہ سب تمہیں ہماری روایت کے خلاف اور ایک عورت کو محبت میں دھتکارنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے کمرہ نشین ہو گئے تو سب بھائی اشک بار ہوئے اور پھر خاور عثمانی وہاں سے چلے گئے کچھ نہ بولتے ہوئے۔ اس کے بعد بھائیوں نے ان کی مدد کرنی چاہی تھی لیکن وہ بھی باپ سے خفا تھے شاید کہ بھائیوں کی مدد کو نہ کر دی اور اکیلے ہی سب کرنے لگے۔ شہزیب عثمانی کے بیٹے شیان عثمانی سے بہت محبت کرتے تھے خاور عثمانی، اس لیے شہزیب عثمانی اکثر اسے لیتے خاور عثمانی سے شہر میں لے جاتے۔ فاطمہ عثمانی نے بیٹی کو جنم دیا تو خود جان سے ہاتھ دھو بیٹی اور کنین کو ان کے حوالے کرتی رخصت ہو گئی۔ شہزیب عثمانی کو بچی بے حد بھائی تھی کہ انہوں نے کچھ ہی سالوں بعد ایک روز اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کنین اور شیان کا نکاح کروا دیا۔ لیکن اس کے بعد جہانگیر عثمانی کو اس ملاپ کا اور نکاح کا پتہ چل گیا تو وہ شہزیب عثمانی سے بھی خفا ہوئے تو خاور عثمانی نے انہیں ملنے سے منع کر دیا۔ وہ اپنی وجہ سے اپنے بڑے بھائی کو بھی اس سب میں نہیں جھونک سکتے تھے جس میں وہ زندگی گزار رہے۔ پھر انہوں نے کنین کو اکیلے سنبھالا تھا، پڑھایا تھا، لیکن رشتوں سے دوری اور اس عمر میں آ کر بوجھ، تھکاوٹ اور اکیلے پن نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ لیکن اس نکاح کی چھاپ ان دو بچوں کے ذہنوں پر ہمیشہ کے لیے چھپ گئی جہاں وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ کسی کی امانت ہے۔ لیکن اس نکاح کی خبر کے بعد سائمہ نقوی نے نئی سازش کو سوچتے شیان کو اپنے قریب کرتے خاور عثمانی جس سے وہ محبت کرتا تھا
ان کے خلاف شروع کر دیا اور وہی نفرت کی جڑیں اس میں پکی کر دی، اور پھر کنین خاور سے بدلہ لینے کے لیے اسے اکسایا، کیونکہ شایان عثمانی اس کی بات نہیں ڈالتا تھا، اور خاور عثمانی سے جو بدلہ وہ برسوں سے لینا چاہتی تھی وہ انہوں نے کنین کے ذریعے سے لیا تھا، یہ جانے بنا کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان شایان عثمانی کا ہی ہوا تھا، لیکن ان کو کیا ہی فرق پڑتا تھا۔ اس سب میں خاور عثمانی خالی ہاتھ رہ گئے تھے، اکیلے اور بے یار و مددگار، کیوں میں اکیلے تھا، تن تنہا ایک دوسرے کو یاد کرتے وہ خاموش تھے۔ شایان اسے اب بھی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس نے یہاں کا کام سنبھال لیا تھا، آفس کا کام وہ گھر سے کر رہا تھا۔ فی الحال پچھلے 2 ہفتوں سے وہ اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈ چکا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی اسے۔ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود تھا، اس کے سامنے وہ حرام مشروب پڑا تھا، دل نے اسے اکسایا تھا کہ پی لو، کچھ لمحے راحت کے نصیب ہوں گے، لیکن دماغ مسلسل نفی کر رہا تھا کہ ان چیزوں سے راحت ملتی تو یہ حرام نہ ٹھہرائی جاتی۔ اس نے وہ بوتلیں اٹھائیں اور باہر توڑ کر پھینکوا دی، اور فون نکال کر کنین کے نمبر کو دیکھنے لگا۔ اسے امید تھی وہ اس کی کال پک نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی اس نے وہ نمبر ملایا اور پھر 10 12 اور ملاتا چلا گیا، لیکن نہ وہ اٹھایا جانا تھا نہ اٹھایا گیا۔ ہیرے، اس نے ایک دم ملازم کو آواز دی، تمہارے پاس موبائل فون ہے؟ جی سر، تو مجھے کال کرنی ہے۔ اس کے لہجے کی تڑپ پر اس شخص نے شایان عثمانی کو دیکھا اور فوری طور پر فون نکال کر اسے دیا۔ شایان نے کنین کا نمبر ملایا، رک کے بیل جا رہی تھی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کان سے لگایا، ہیلو، اور اس کی امید کے برعکس کال اٹھا لی گئی تھی اور وہ آواز سنی جو وہ پچھلے 2 ہفتوں سے سننے کے لیے تڑپا تھا۔ ہیلو، کون؟ پھر سے کنین کی آواز گونجی تھی۔ تم شایان عثمانی کے مرنے پہ آؤ گی کیا؟ دھیرے سے سوال کیا گیا۔ دل کو ساکن کر دینے والا لہجہ کنین جو باہر نکل رہی تھی، اجلت میں کال اٹھائی تھی، وہ لہجہ سنتے تھم گئی۔ شایان عثمانی اسے کب سے کال کر رہا تھا، وہ اس نے انسنی نہ سنی تھی، اور اب تھوڑی دیر بعد انجان نمبر سے کال اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا لی تھی۔ کون؟ وہ لمحوں بعد بولی تھی، کنین، شایان عثمانی، اتنی ظالم مت بنو۔ شایان نے آنکھیں بند کی، جسے آنکھوں میں چھپا کرب کسی کو نہ دکھانا چاہ رہا۔ کنین نے کچھ نہ کہتے کال کاٹنی چاہی تھی۔ کال مت کاٹنا کنین، شایان عثمانی۔ وہ بار بار اپنا نام اس کے نام کے آگے لگاتا، اس پہ یہ واضح کر رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی محرم، جس کا نام جڑا تھا اس کے نام کے ساتھ۔ تم مجھ سے بھاگ رہی ہو، ایک دھوکے کے رشتے سے ہر عورت بھاگنا چاہتی ہے، شایان عثمانی۔ سرد سا لہجہ، شاید شایان عثمانی کو لگا وہ اس سے اب کے سارے گناہوں کے بدلے لے چکے ہیں، اس سرد لہجے میں بات کر کے۔ مجھے موقع تو دو، میں سب کلیئر، میں معافی، لیکن کال کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے لوکیشن ٹریس کروانے کے لیے بھیج دی تھی، اس نے پرسکون تھا۔ کتنا وقت لگے گا؟ سر کچھ گھنٹے اسی جگہ پر موجود ہے، اور تمہیں گھنٹے لگیں گے۔ مجھے شام تک یہ لوکیشن چاہیے۔ وہ دھاڑتا کال کاٹ کے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر کنین شایان عثمانی سے ملاقات کرنی تھی اسے شام میں۔ اس نے گھر جاتے تیزی سے شاور لیا اور پھر تیاری کی تھی، کیونکہ اسے کچھ تو اندازہ تھا کہ وہ یہاں اس کے گاؤں کی حدود میں نہ تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اسے اس دن کا ڈھونڈ چکا ہوتا۔ وہ جہانگیر عثمانی کے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ دادا جان، ارے آ جاؤ یار۔ جہانگیر عثمانی نے اس کے لیے جگہ چھوڑی تو وہ ہلکا سا مسکراتا بیٹھ گیا۔ ان 2 ہفتوں میں پہلی بار وہ مسکرایا تھا۔ جہانگیر عثمانی نے نوٹ کیا، لگتا ہے آپ اپنی منزل کے قریب ہیں برخوردار، انہوں نے کہا تو محض سر ہلا دیا۔ اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے شایان، کوئی زور زبردستی نہیں، وہ بولے تو شایان نے انہیں شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے اب میں کچھ غلط کروں گا اس کے معاملے میں؟ نہیں، لیکن احتیاط لازمی ہے، عورت کا دل ٹوٹ جائے تو اسے واپس محبت سے جوڑنا بے حد مشکل ہے، اور اگر وہی دل بھر جائے تو سمجھ جائیں کہ اب آپ کی گنجائش مزید نہیں رہتی۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے، اور وہ تو ویسے بھی کم عمر ہے، ذمہ داریوں نے اسے سمجھدار بنا دیا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ اتنی سی عمر میں اتنے سب غم برداشت کرے۔ میں پوری کوشش کروں گا دادا جان۔ کوشش نہیں کرنی، محرم رشتوں میں کوشش نہیں کرتے، بس کر جاتے ہیں۔ جو حکم۔ آپ کی پوتی پر دل برے طریقے سے آ گیا، جب تک وہ میسر نہیں ہوئی شایان عثمانی یوں ہی در بدر پھرتا رہے گا خالی ہاتھ۔ وہ ان سے پیار لیتا باہر نکل گیا۔ شام کے 7 بج گئے تھے، لیکن اسے ابھی تک لوکیشن نہیں ملی تھی۔ سر، آپ کی امانت کو آپ کی بتائی جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ ایئرپورٹ کے قریب ہی کسی ہوٹل میں اسے پہنچاتے فروا نے اسے پیغام پہنچا دیا، جس نے اسے وہاں سے نکلنے کو کہا، اور اس کے نکلتے ہی وہ اندر داخل ہوا تھا۔ بھاری بوٹوں اور چہرے پر سنجیدگی کے تاثر لیے وہ فرشتے کے قریب بیٹھا، بڑھا اور پھر اس کے بیڈ کے ساتھ بڑی کرسی پر بیٹھا، جو ابھی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت کو پھیرا تو وہ نیم بے ہوشی میں ہی کسمسائی، جیسے بے ہوشی میں بھی یہ لمس پسند نہ آیا ہو۔ وہ شخص کرسی سے اٹھا اور پھر اس کے ساتھ بستر پہ بیٹھا، جس دل کو اس کا دور بیٹھنا برداشت نہ ہوا۔ اس نے فرشتے کے چہرے پر پھر سے ہاتھ کی پشت پھیری اور پھر اس کی آنکھوں کو انگلی کی پھروں سے چھونے لگا۔ فرشتے نے ذرا سی آنکھیں کھولی اور اس شخص کو قریب دیکھا تو آنکھیں پھر سے بند کی، یعنی اذلان اظہر جھکا اور اپنے لبوں کو اس کے چہرے پر جا بجا رکھنے لگا۔ فرشتے نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور پھر خود سے دور کیا، جو اذلان اظہر کو بالکل پسند نہ آیا تھا۔ وہ ذرا پھر کے لیے جھکا،
اور اس کے نچلے ہونٹ کو قید میں کرتے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اسے اس دنیا میں وہ ایک لڑکی تھی جو بے بس کرتی تھی، جس کی غربت کی چاہ اس میں مرتے دم تک ختم نہیں ہو سکتی۔ دور رہو۔ وہ اب بھی اس کی دوا کے زیر اثر تھی جو اسے دی گئی تھی، کیونکہ اذلان اظہر نہیں چاہتا تھا وہ اسے پورے ہوش و حواس میں ملے۔ ہوش و حواس میں وہ کہاں اسے خود کے نزدیک آنے دیتی، اور اذلان اظہر میلوں دور اس کی خوشبو اور لمس کے لیے ہی تو تڑپا تھا۔ تم سے دور ہی رہا ہوں میں مہینوں، اور تم نے یہاں رہتے میری ہر حکم کے خلاف ورزی کی ہے۔ ہنی سزا تو بنتی ہے نا، وہ کہتا جھکا تھا اور اب کی بار اس کی گردن پر آہستگی سے لب رکھنے لگا تھا۔ فرشتے اذلان اظہر پر وہ اپنا لمس مرتے دم تک بھی سخت نہیں کر سکتا اب، کیونکہ پچھلی بار جو اس نے غصے میں کیا تھا، اس کی سزا وہ ہر روز خود کو دیتا تھا۔ ازی، وہ اس کے کندھے کو پکڑتے اسے پکار رہی تھی، اور یہی تو اذلان اظہر چاہتا تھا کہ وہ اس کے حواسوں پر چھائے رہے، بس پھر چاہے کسی بھی روپ میں۔ فرشتے اذلان اظہر وہاں ہزار حسن ہوتے ہوئے دل تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہیں دھڑکا، اس خوشبو کے لیے تڑپا ہوں میں، وہ کہتا اس کے لبوں کو پھر سے قید کر چکا تھا۔ فرشتے نے اس کی گردن میں بازو باندھے تو وہ سارے بند توڑتا اس کی خوشبو خود میں مسلسل سماتا چلا گیا۔ نہ جانے دوبارہ کب موقع ملتا وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ دیر کے لیے گھنٹوں کا سفر کرتا، صرف فرشتے اذلان اظہر کی خوشبو اور لمس کے لیے پاگل ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا اونچا ہوا تو بند کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر مسکرا دی۔ اذلان اظہر نے دل میں مہینوں بعد سکون اترتا محسوس کیا۔ کاش تم یہ سب اپنے حواسوں میں کرتی، وہ کہتا اس کے گال چومنے لگا۔ فرشتے اذلان اظہر یہ بات کبھی مت بھولنا کہ اذلان اظہر تمہارے لیے پاگل ہے، بے حد دیوان، اور میری دیوانگی اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ میں لاکھوں کی میٹنگ چھوڑتا، گھنٹوں سفر کر کے صرف تمہارے لیے آئے، وہ بولا تھا اور پھر سے مسکرا دی۔ میری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ یہ میرے جانے کے بعد کھلیں گی میری جان۔ اذلان اسے حصار میں لے گیا۔ سر، اس حسن نامی شخص کو پکڑ لیا گیا ہے، کیا کرنا ہے آگے؟ اسے اطلاع دی گئی تو اس نے فرشتے کو دیکھا۔ میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ اوکے سر، اس کے بعد آپ کی فلائٹ ہے۔ اوکے، وہ کہتا فرشتے کے نزدیک ہوتے ایک آخری بار اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ اذلان نے اسے جھٹکے سے اٹھا کر بٹھایا جیسے اسے کچھ ہوش میں لانے کی کوشش کی ہو، اور چہرے پر سرتا سرات سجا لی۔ فرشتے، مجھے سن رہی ہو؟ اذلان، فرشتے نے آنکھیں کھولتے اس کے چہرے کو چھونا چاہا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ واقعی موجود ہے یا نہیں۔ تمہیں سمجھایا تھا نا کہ تمہیں ان دوستوں سے دور رہنا ہے۔ اذلان نے اس کے بازو سے تھامتا سخت لہجے میں بولا تو وہ سہم گئی، لیکن کوئی حرکت نہ کر پائی۔ کل سے تم گرلز کالج جاؤ گی، اور اگر دوبارہ لیپ ٹاپ توڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فروا، اس نے نمبر ملایا اور کال کان سے لگایا، اور اسے دیکھا جو بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کو گھر پہنچاؤ اور میرے بیگ سے لیپ ٹاپ نکال کر پہنچا دینا، اور اٹھنے کے بعد اس کو دوا دینی تاکہ سر میں درد نہ ہو۔ وہ اسے سب سمجھا رہا تھا۔ اوکے سر، فروا نے تابعداری سے کہا۔ تم کل سے ساتھ رہو گی فرشتے کے کالج میں، انتظام بھی میں کروا چکا ہوں سارے۔ جی سر، اور کال کاٹ دی گئی۔ اذلان واپس مڑا اور اس کی طرف آیا۔ جلد ملاقات ہوگی آپ سے زندگی۔ وہ جھکتا اس کے چہرے پر جا بجا لمس چھوڑتا پیچھے ہوا، اور پھر بنا پیچھے مڑے واپسی کے راستے پر نکل گیا۔ اس نے حسن پر کیس کرتے اسے اریسٹ کروایا تھا اور واپسی کی فلائٹ پکڑ چکا تھا۔ اب اسے سارا کام مکمل کرنا تھا وہاں کا۔ فرشتے کو فروت جیسے لائی تھی ویسے واپس پہنچا چکی تھی، لیکن یہ ملاقات فرشتے اور اذلان اثر دونوں ہی نہیں بھولنے والے تھے۔ اگر مجھے اگلے 10 منٹ میں اس کی لوکیشن نہ ملے تو تمہارا آخری دن ہوگا اس دنیا میں۔ وہ دھاڑ رہا تھا کیونکہ انتظار کرتے اسے گھنٹہ مزید بیت گیا تھا، اور اگلے 10 منٹ میں اسے لوکیشن مل گئی تھی جو یہاں کی نہیں تھی لیکن پاس ہی موجود شہر کی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا تھا۔ گھڑی اب رات کی 11 بجا رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی روکی اور باہر نکلتا اس گھر کو دیکھنے لگا جو خوبصورت تھا لیکن چھوٹا سا تھا۔ وہ لمبی اور گہری سانس بھرتا قدم بڑھاتا دروازے تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کنین، جی بابا۔ بیٹا دیکھیں دروازے پہ کون ہے، اس وقت کھڑکی سے ہی دیکھیں۔ اوکے، کنین جو اپنا یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی اٹھی اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنا چاہا، لیکن اندھیرا تھا، بابا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ لائٹ چلائیں نا باہر کی، انہوں نے کہا تو کنین نے باہر گیٹ پر موجود لائٹ کو، جو وہ آج چلانا بھول گئی تھی، چلائی، اور اس شخص کو دیکھتے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ایک دم اسے شور اپنے کانوں تک آتا سنائی دیا۔ کون ہے؟ بابا وہ؟ کوئی نہیں، آپ سو جائیں جا کر، اس نے یہ کہتے بیل بند کر دی پیچھے سے۔ اچھا چلو، دوبارہ بیل ہوئی تو بتانا، میں خود دیکھوں گا، رات ہو گئی ہو۔ اوکے بابا جان، آپ سو جائیں۔ اور وہ ان کے کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر نکل آئی اور ٹی وی لاؤنج میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ اتنی جلدی، اتنی جلدی؟ وہ ڈھونڈ چکا تھا اسے۔ نہیں، وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی، اس کا فون مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کون ہے جو مسلسل اسے فون کر رہا ہے۔ کیا دادا جان نے بتایا ہوگا؟ نہیں، وہ وعدہ تو نہیں توڑ سکتی، لیکن شایان عثمانی نے اسے ڈھونڈنے میں 2 ہفتے لگائے تھے اور اسے لگا تھا اسے مہینوں لگ جائیں گے۔ اب کی بار گیٹ ہاتھ سے بجا گیا تھا۔ مخالف جیسے آج خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگلی بار گیٹ بجا تو وہ تیزی سے گیٹ کے پاس گئی اور اس شخص کو اپنے باپ کے روبرو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی نفرت کا دعوے دار صرف شایان عثمانی تھا۔
ان سے، لیکن اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو یہ نفرت ایک طرفہ ہرگز نہ رہتی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور اس شخص کو دیکھا جو ابھی بھی کھڑا تھا۔ کون ہے؟ وہ دھڑکتے دل اور انجان لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ کنین شین عثمانی، دروازہ کھولو نہیں تو اب کی بار میں اس زور سے بجاؤں گا گیٹ کہ محلہ اکٹھا ہو جائے گا تمہارا۔ ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ برائے مہربانی جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ جائیں۔ وہ سرد سے لہجے میں بولی۔ گیٹ کھولو۔ نہیں۔ اور شیان عثمانی نے گیٹ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ کنین نے دروازہ کھول دیا۔ رات اس وقت کسی طرح کے تماشے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی وہ۔ دروازہ کھولتی وہ اندر چلی گئی تو وہ بھی دروازہ لاک کرتا تیزی سے اس کے پیچھے آیا جہاں وہ شاید اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کر دی۔ شیان نے دروازے کے درمیان اپنا بوٹ رکھا اور کھولتا اندر داخل ہوتے بند کیا۔ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں؟ جواب سادگی سے آیا تھا۔ کیوں آپ کی خالہ محترمہ کو ابھی سکون نہیں آیا یا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا؟ یا شاید کوئی اور انکشاف؟ چلیں بولے، میں سن رہی ہوں۔ قرآن بے خوفی سے اس کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑتی بولی تھی۔ شاہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی پیچھے کو قدم بڑھانے لگی۔ فاصلے پر رہ کر بات کریں، وہ جو بولنا ہے جلدی بولے، مجھے گیٹ لاک کر کے سونا ہے۔ شاہ نے اس ظالم کو دیکھا جو بدل گئی تھی۔ وہ کنین خاور نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا، وہ اس کے لیے موم تھی جو اس سے آہستگی اور نرمی سے بات کیا کرتی تھی، اس کی قربت پر گلابی ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ کنین کوئی اور ہی تھی جو باغی اور سرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اسے دوری پر موجود تھی۔ کیا میرا قریب آنا بھی برداشت نہیں ہے تم؟ بالکل نہیں، وہ بولی تو شان نے تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اسے دیوار کے ساتھ لگایا تو وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی، معافی کی صورت میں لگی۔ وہ اس کے بازو کو پیچھے کمر پر باندھا سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ دھتکار دیے جانے کی اور دھوکوں کی معافی نہیں ہوتی شان عثمانی، کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور میرا کفارہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ کو کبھی میں میسر نہ ہوں۔ وہ بولتی سے نظریں چرا کے، لیکن شان عثمانی کا دل چیر گئے تھے اس کے یہ الفاظ۔ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ شان نے اس پر جھکتے کہا۔ آپ سے سیکھا ہے میں نے کہ جب کوئی شخص آپ سے محبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے دنیا کے سامنے دھتکار کر اس کی اوقات بتا دو۔ اسے بتا دو کہ وہ ایک عام انسان ہے جس کا متبادل کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور پتہ ہے اس دنیا میں میرے لیے آپ کا متبادل بھی۔ شان نے اس کے بالوں کو پیچھے سے تھامتے اس کا چہرہ اونچا کیا کہ اس کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے، سانسیں الجھنے لگی اور دونوں کے ناک ایک دوسرے سے مس ہوئے۔ میرا متبادل تو ڈھونڈنا بھی مت، کیونکہ اس گناہ پر تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ چھوڑیں۔ کنین نے سی گرم سانسیں خود کے چہرے پر محسوس کی تو ہار مانتے سے دور ہونے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اگر میں نے امانت میں خیانت کی نا قرین خاور، تو تم جانتی ہو کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی کسی بھی عورت کو میرے یوں قریب جس طرح تم ہو۔ وہ بولا تو کنین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں جانتے تھے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں جو لمحات تمہارے ساتھ گزارے تھے، جو سب ہم نے ساتھ جیے، وہ سب کسی فریب کا حصہ تھا؟ شیان عثمانی، اگر یہ سب بند دروازے ہیں میں ہم دونوں کے درمیان ہوتا تو نہ تو شاید میرے دل میں کوئی گنجائش نکل آتی، لیکن آپ نے مرد ہونے کا ثبوت دیتے وہاں بھری محفل۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں اس بھری محفل میں معافی مانگنے کی سکت اور حوصلہ دونوں رکھتا ہوں۔ تم یقین دلاؤ کہ معاف کر دو گی، بس مجھے تمہارے دل میں اپنا مقام، کھویا مقام چاہیے، اور ممکن نہیں۔ بابا اٹھ سکتے ہیں، آپ آ جائیں، اور اگر نہیں چاہتے کہ میں یہ گھر بھی چھوڑ دوں تو دوبارہ مت آئیے گا۔ وہ اسے دھکا دیتی سائڈ سے نکلنے لگی۔ شاہ نے اسے کھینچ کر واپس اپنے سامنے کیا اور اب کی بار دونوں ہاتھ اس کے دونوں اطراف میں دیوار پر رکھے اور شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ کنین نے اسے 2 ہفتوں کے بعد یوں قریب سے دیکھا تھا۔ بکھرے بال، بڑی بیئرڈ، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور بھیچے ہونٹ، وہ اس کی برداشت آزما رہی تھی، جانتی تھی لیکن کسے فرق پڑتا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ معافی یوں زور زبردستی سے نہیں مانگی جاتی۔ اس کا اشارہ شیان کا یوں سے تھامے رکھنے پر تھا، لیکن شیان اسے دیکھ رہا تھا جیسے اب کی بار آنکھوں میں اس کا ایک ایک نقش بسانا چاہ رہا ہو۔ کیا پڑھ رہی ہو آگے؟ وہ اس کی یونیورسٹی کی بکس باہر پھیلے دیکھ چکا تھا۔ وہ ایسے ہی جھکا اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے استفسار کرنے لگا جیسے ان کے درمیان سب نارمل ہو۔ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تو شیان نے جھکتے اپنے دانت اس کے گال پر رکھے کہ کنین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے باز رکھنا چاہا۔ شیان پلیز جائیں، وہ نم آنکھیں لیے بولی تو شیان نے پیچھے ہٹتے اس کے اسی گال کو ہاتھ کی پشت سے سہلایا۔ تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، گھر میں پڑھو گی، میں آپ کے حکم کے غلام نہیں۔ وہ تیزی سے بولی اور پیچھے ہٹی۔ نکلے فوراً۔ اس نے دروازہ کھولا اور شیان کو بنا دیکھے بولا۔ شیان کا دل درد سے بھر گیا تھا اس کے اس لہجے پر۔ کاش تم اس اذیت کو کبھی محسوس نہ کرو جو اس وقت تم مجھے دے رہی ہو، وہ کہتا تیزی سے اس کے پاس سے نکل گیا۔ قرین چھوٹے قدم اٹھاتی گیٹ تک اس کے پیچھے آئی تھی، گیٹ لاک کرنے کے لیے۔ شیان نے اسے مڑتے دیکھا جو نرم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کے گال کو واپس آیا اور اس پر جھکا۔ اب کی بار کنین نے قدم پیچھے نہیں لیے تھے۔ شیان نے اس جگہ پر کتنی بار بوسہ دیا، پھر چہرہ اٹھایا اور اس کے کندھے کو عقیدت سے چوما۔ معاف بے شک نہ کرو، لیکن خود سے محروم مجھے کبھی مت کرنا، کنین شان عثمانی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوگا وہ ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
وہ کہتا باہر نکل گیا تو وہ لاک کرتی تیزی سے اپنے کمرے میں آتے بستر پر گر کر رونے لگی۔ بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اعظم اظہر نے ان کے سر پر دھماکہ کیا، لیکن تم تو فرشتے، مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہے اور اسی مہینے میں کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کے باپ نے اس کی ماں کو دیکھا جو خود بھی حیران تھی۔ کون ہے وہ؟ زارا اکبر، ہماری کالونی میں ہی رہتی ہیں، کس کے بھائی کا نمبر ہے، آپ ان سے بات کر لیں اور ان سے ملنا ہے۔ اس نے ان کو فون نمبر تھمایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ کیسے جانتے ہو تم اسے؟ نہیں، اسے مجھ سے محبت ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ محبت کب تک رہتی ہے، وہ آہستگی سے خود سے بولا۔ جی جانتا ہوں، مجھے پسند آ گئی ہے وہ، آپ بات کر لیں آگے۔ اظہر صاحب نے فوری طور پر انہیں فون ملایا تھا کہ اعظم اظہر کی بات وہ کبھی نہ ٹالتے تھے۔ فون کرتے انہیں ملنے کا بتا دیا تھا اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں کل کا دعوت نامہ انہیں موصول ہوا تھا۔ اعظم اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اپنی محبت اسے نہیں ملی تھی، لیکن اس لڑکی کی محبت کو آزمانا چاہتا تھا۔ اسے زارا اکبر ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ آغاز سے ہی وہ خود ہی کسی مرد کو اپروچ کر رہی تھی، اور وہ بھی ایک بار نہیں، بار بار۔ وہ زچ ہو گیا تھا اس کا برملا اعتراف محبت سن کر، اور اب وہ اس لڑکی کو زچ کر دینا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ سچ میں اس سے محبت کرتی ہے یا صرف اس کے اسٹیٹس تک پہنچنے کے لیے یہ سب کرتی رہی ہے۔ کیونکہ اس کی معلومات پر پتہ کروانے پر اسے سب معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا باپ نہیں تھا اور یہ گھر بھی انہوں نے بمشکل کرائے پر لیا تھا، اور دونوں بھائی عام سی نوکری کر رہے تھے۔ اسے لگا تھا کہ ایک عام مڈل کلاس لڑکی کی طرح وہ بھی کسی امیر لڑکے کو اپنی محبت سے زیر کرنا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے اسے اکیلے ملنے بلایا تھا تاکہ اسے جانچ سکے۔ اسے لگا تھا وہ نہیں آئے گی، لیکن وہ آ گئی تھی، اور یہ بات اسے مزید ناگوار گزری تھی جب وہ انجان شخص کو ملنے آ گئی تھی کہیں بھی۔ اگلے دن اظہر صاحب اسے پسند کرتے، بات آگے بڑھاتے انہیں بتا چکے تھے کہ اعظم اظہر اسی مہینے نکاح اور رخصتی چاہتا ہے، جس پر انہوں نے زیادہ اعتراض نہ کیا تھا، لیکن جسے اعتراض تھا وہ خاموش تھے بالکل، کیونکہ ماما اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کے نکاح کی تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی، کیونکہ اس کے بھائی اعظم اظہر کو اچھے سے جانتے تھے اور اس سے نجی طور پر مل کر بات بھی کر چکے تھے، اور انہیں وہ کافی پسند آیا تھا۔ زارا اکبر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی بھابھی اور والدہ شاپنگ پر گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کا نمبر ملا۔ وہ یہ رشتہ کیسے شروع کر سکتی تھی؟ دل میں ہزاروں خدشات لیے۔ السلام علیکم، اعظم اظہر کی آواز آئی تو اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ وعلیکم السلام۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھا تھا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خوش ہوں۔ اور زارا اکبر مزید بے چین ہوئی تھی۔ اعظم، آپ کی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ شادیاں کیوں کی جاتی ہیں زارا؟ لیکن آپ تو فرشتے سے محبت، تو مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن بولو، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جی، پر ہم تمہاری محبت پر گزارا کر لیں گے، اعظم اظہر ہلکے پھلکے سے انداز میں بولا۔ لیکن اچانک یہ سب، تم نہیں چاہتی یہ نکاح؟ اعظم اب بات کو غلط رخ دے رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو تو میں بالکل پسند نہیں تھی، اور اب اچانک بس جو لڑکی مجھ سے میرے ایک بار کہنے پر ملنے آ سکتی ہے، اس کے ساتھ زندگی آسان ہی گزرے گی، ایسا مجھے لگا۔ وہ تلخی سے بولا، لیکن مخالف محسوس نہ کر سکا۔ آپ خوش ہیں اعظم؟ میں زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی آپ، میں مطمئن ہوں اور خوش تم کرو گے مجھے آ کر، یہ کیسے؟ یہ تم جانتی ہو۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ گلابی ہوئی۔ اور نکاح کی پیشکش میری طرف سے ہوئی ہے، زبردستی مسلط تو کوئی کسی پر ہو ہی نہیں سکتا۔ سارا کے دل میں موجود آخری پھانس بھی نکل گئی تو وہ سچے دل سے مسکرا دی۔ میں بہت خوش ہوں، وہ بالآخر بولی تو دوسری طرف اعظم اظہر نے مٹھیاں بھیجی۔ محبت پا لینے کے بعد لوگ خوش ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، وہ سچے دل سے بولی۔ میں تمہیں کوئی غلطی کرنے ہی نہیں دوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ پھر سے تلخی سے بولا۔ اعظم، بولو، آپ ہمارے نکاح کا ڈریس میرے ساتھ لینے چلیں گے نا؟ میں چاہتی ہوں میری ساری چیزیں آپ کی پسند کی۔ اوکے، کل تیار ہے؟ ٹھیک ہے، وہ خوشی سے بولی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی یہ اس کا لہجہ بتا رہا تھا اعظم اظہر کو۔ چلو کل ملتے ہیں۔ اعظم، کیا آپ کو مہندی پسند ہے؟ کچھ خاص نہیں۔ وہ جو مہندی کی شوقین تھی اور خواب تھا اس کا کہ اپنی شادی پر بھر بھر کے ہاتھوں بازوؤں پر لگائے گی، دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ہلکی سی لگوا لوں گی بس۔ اور کیا پسند ہے آپ کو؟ زارا، ہم ملتے ہیں، ابھی میری ایک میٹنگ ہے۔ اوکے اوکے، اللہ خدا حافظ۔ وہ تیزی سے کال کاٹ گئی تو اعظم اظہر خشک سا مسکرا دیا۔ دیکھتے ہیں تم کتنے امتحانات میں پاس ہوتی ہو زارا اکبر، وہ نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹا۔ اور دوسری طرف وہ جو 2 دن سے پریشان تھی اب خوشی سے چہکنے لگی تھی۔ اپنی تیاریاں جوش و خروش سے کرنے لگی تھی کہ گھر والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ آگے اس کی قسمت میں کیا تھا وہ اس سے بے خبر تھی۔ شایان جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے دل نے جیسے اعلان کیا تھا کہ شایان عثمانی اب وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ سوچتے اس کا دل رکا تھا۔ یہ لمحے اور یہ سوچ اذیت ناک تھی کہ وہ شخص جس سے آپ محبت کرتے ہو اور آپ کی دسترس میں ہوتے بھی دور ہو، اور آپ چاہ کر بھی رسائی نہ پاؤ اس تک۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے عشق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دل درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ میں سکون کے لیے کہاں جاؤں؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ ہاں، اسے سجدہ کرنا تھا، اسے اپنے رب کو بتانا تھا کہ وہ عورت اسے کتنا تڑپا رہی ہے، بتانا تھا کہ اس کا دل کیسے درد محسوس کر رہا ہے، جیسے کسی نے مٹھی میں دبایا ہو، کیسے اس کی سانسوں کی رفتار سست ہو رہی ہے۔ یہی سوچتے وہ دکھتے سر کے ساتھ تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو نہ دیکھ پائے۔
धमाके की आवाज़ के साथ इसकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे। आस-पास चीखों पुकार सुनी थी इसने और फिर आंखें बंद होने से पहले खुद पर झुके लोग महसूस किए थे इसने। या रब्बुल आलमीन, ऐसी गुमराही में मत जान निकाल लेना। दिल आह भरी और वो होशो हवास से बेगाना हो गया। कुनैन रोते वहीं सो गई थी, लेकिन अब आंख खुली तो सर दर्द हो रहा था। हलक में जैसे कांटे चुभे थे। वो पानी लेने किचन में गई, लेकिन पानी पीकर भी सुकून न महसूस हुआ। इसका दिल उसे कुछ शदीद बुरा होने का इशारा दे रहा। लोगों के नज़दीक ये अफसान भी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब आपका दिल किसी शख्स के साथ इस हद तक जुड़ा हो कि इसकी तकलीफ आप खुद पर महसूस करो, तो जब इसके साथ बुरा हो तो आपका दिल आपको अलार्म देने लगता है कि कुछ हो गया है बुरा, बेहद बुरा, जिससे सांसों की रफ्तार मध्यम पड़ने लगती है। इसने पानी पिया और वहीं बैठकर सीने पर हाथ रखने लगी। या रब्बुल आलमीन, फिर वुजू की और जाय नमाज पर बैठ गई और सर सजदे में झुका दिया। सुकून चाहिए बस, या रहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। और फिर वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन जागी सोई कैफियत में ही रही। जहांगीर उस्मानी का फ़ोन रात के 2:30 बजे बजा तो वो उठे और फ़ोन पर निगाह डाली, जिस पर अनजान नंबर ब्लिंक हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने लैब चलाया और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शायान उस्मानी के दादा जान बात कर रहे हैं। उस्मानी आवाज़ पर वो उठकर बैठे। जी। उन्होंने फ़ौरन उठकर कमरे की लाइट चलाई। आप कौन हैं? सर, वो अस्पताल में है और फ़ौरन पहुंच जाएं। इनको खून की ज़रूरत है, जो कि हमें दरकार है, और आपका आना। जहांगीर उस्मानी के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। वो तेज़ी से दरवाज़ा खुलते बाहर निकले। ज़ेब ज़ेब, मुनव्वर, मेरा बच्चा। इनकी चीखों पुकार से सारे कमरों में बत्तियां जली और फिर सब बाहर निकले थे। फ़ौरन मेरा बच्चा, इनकी आवाज़ लरज़ी थी। शाहज़ेब उस्मानी फ़ौरन इनके करीब आए और उन्हें साथ कुर्सी पर बैठाया। शाहज़ेब, हमारा बच्चा। बाबा जान किसकी बात करें? वो कश्मकश में थे। शायान, शान, क्या हुआ? कहाँ है शायान? तहज़ीब देखो, शायान कमरे में होगा। शाहज़ेब उस्मानी बोले थे। नहीं, वो अस्पताल। वो उन्हें हादसे का बताने लगे और फिर वो सब तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हुए थे। इनकी टांगें मुतासिर हुई हैं और सर पर चोट आई है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उन्हें मुतल्ला किया था। वो ठीक है ना? जहांगीर उस्मानी उठते तेज़ी से डॉक्टर के पास आए। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों तक वो चल नहीं पाएगा और सर में भी दर्द रहेगा। बेहतर यही है कि इनका पूरे तरीके से ख्याल रखा जाए और कुछ ऐसा ना हो जिससे इनके दिमाग पर जोर डाले। डॉक्टर ने सब बताकर चला गया। जहांगीर उस्मानी सबसे पहले इससे अंदर मिलने गए थे, जहां वो आंखें मूंदे पड़ा था। चेहरा सफेद था, जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। खून का इंतजाम करते उसे फौरन खून दिया गया था। मेरा बच्चा। जहांगीर उस्मानी ने इस पर झुकते इसका चेहरा चूमा। हाथ लड़खड़ाए थे इनकी यह हालत देख। दादा जान, मैं ठीक हूँ, नकाहत से बमुश्किल बोला। शाहजेब उस्मानी भी अंदर दाखिल हुए। कहाँ ध्यान था तुम्हारा? वो इसकी हालत देखते उसी पर धाड़े थे, तो वो मुस्कुरा दिया हल्का सा। कहाँ गए थे जो तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा? तुम्हें कितनी बार कहा है तेज ड्राइव मत किया करो। अपना हाल देख रहे हो? मजीद कुछ दिन तुम चलने फिरने के काबिल नहीं हो। नुकसान का अंदाजा है तुम्हें अपने? शाहजेब, बस भी करो। जहांगीर उस्मानी से बर्दाश्त ना हुआ तो बोली। सब आहिस्ता आहिस्ता इससे मिलकर जाते गए, लेकिन इसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी, जैसे कोई मौजूद रूनुमा हो जाए और वो इससे मिलने आ जाए। लेकिन उसे कैसे पता होगा? तलखी से इसके लब फैले। जबकि दूसरी तरफ वो सुबह से मारी मारी फिर रही थी। आज यूनिवर्सिटी में भी नहीं गई। कुनैन, जी बाबा। तबीयत ठीक है आपकी? वो उसे न जाने कब से यूं ही बुलाई बुलाई फिरते देख रहे हैं। जी, इसने धड़कते दिल के साथ कहा। और सुबह उठ फिर जल्दी गई थी कि नींद तो ठीक से आई नहीं थी। अब इसका सर बुरे तरीके से दुख रहा था। किसी तो और चैन नहीं था। बाबा, मुझे लग रहा है कुछ बुरा हुआ है मेरे साथ या होने वाला है। रब खैर करे। ऐसा क्यों सोच रही हो? यहाँ वो पास आई तो वो कुछ पढ़कर इस पर फूंकते इसका माथा चुम गए, जिसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। इसने फोन उठाया तो बाहर लॉन में निकल गई और शयान के नंबर को देखने लगी। इसका दिल कह रहा था कि कर लो एक बार, तसल्ली तो हो जाएगी। दिल यूं धड़केगा तो नहीं, दिल के किसी कोने में तकलीफ तो नहीं होगी। और इसने दिमाग की बातों को रद्द करते इसका नंबर मिला डाला और फिर बेल न जाने कितनी बार गई थी, लेकिन कॉल उठाई नहीं गई थी। इसके दिल की धड़कनें मजीद सुस्त पड़ी। रब्बुल आलमीन, मेरे दिल को करार क्यों नहीं आ रहा? शाम के 6 बज गए थे और अब वो रोने के करीब थी। अपनी हालत खुद भी उसे समझ नहीं आ रही। जहांगीर उस्मानी का फोन आया जो ख्वाबुर उस्मानी को कह रहे थे। फिर उन्होंने कुनैन से बात करने का कहा तो इसने तेजी से आगे बढ़ते इनके हाथ से फोन लिया। कुनैन गुड़िया, ड्राइवर भेज रहा हूँ, आ जाए। क्यों दादा जान? मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने अपने पोते पर नजर डाली, जिसकी निगाहें सुबह से दरवाजे पर थी। तो आप आ जाए ना, मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा है। मैं नहीं निकलना चाहती बाहर। कुछ नहीं होगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाए। उन्होंने कहते मजीद कुछ सुने कॉल काट दी। तो ख्वाबुर उस्मानी ने उसे तैयार होने को कहा। इसने कपड़े बदले और चादर लेते बाहर निकली। ड्राइवर बाहर खड़ा था। कहाँ जाना है हमें? इसने बैठते ड्राइवर से इस्तफसार किया। अस्पताल। क्यों? कौन है अस्पताल? दादा जान को कुछ हुआ है? नहीं, वो बस आपसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद वो कुछ न बोली और जल्द ही वो अस्पताल की बड़ी इमारत के बाहर, जहाँ जहांगीर उस्मानी मौजूद थे। दादा जान, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ गुड़िया, लेकिन कोई और ठीक नहीं। कौन? इसने बंद होती सांसों से पूछा तो यानी इसके दिल के खदशात सही थे। शायद
وہ بولے تو وہ تیز قدم چلتی بنا ان کی باتیں سنے ان سے آگے ہی چل رہی تھی جیسے کمرہ وہ جانتی ہو، لیکن لفٹ سے نکلتے اس نے تڑپ کر جہانگیر عثمانی کو دیکھا تو انہوں نے اشارے سے اسے کمرہ بتایا۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ رکو لڑکی۔ کنین کے قدم دروازے کے باہر تھم گئے۔ تہذیب عثمانی نے آگے بڑھتے اسے روکنا چاہا لیکن جہانگیر عثمانی کے روپ سے رک گئی۔ جائیں گڑیا، آپ کا شوہر صبح سے آپ کے انتظار میں، اور کوشش کریں کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ اس کے دماغ پر زور ڈلے۔ جہانگیر عثمانی نے کہا تو وہ سب کو نظر انداز کرتی اندر داخل ہوئی اور داخل ہوتے اس شخص کو دیکھا جس کے سر پر پٹی بندھی تھی، چہرہ سفید پڑا تھا اور وہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ ماما پلیز، مجھے مزید کسی سے نہیں ملنا، وہ بنا آنکھیں کھولے بولا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک پہنچی۔ آنکھیں نم ہو گئی تھی اسے اس حالت میں دیکھتے۔ اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ تم نے کافی دیر نہیں کر دی کنین، وہ اس کی خوشبو پہچان گیا تھا۔ کچھ خاموشی کے بعد چین عثمانی کی آواز گونجی تو وہ تڑپ کر اس کے ساتھ اس کے بستر پر بیٹھی۔ شایان آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ شخص ظالم صحیح لیکن اس کی پہلی اور آخری محبت تھا جس کے درد پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ نے کیسے پہچانا مجھے؟ یہی خوشبو میرے حواسوں پر چھائی رہتی ہے کنین شایان عثمانی، اور بھولو مت رات کو اسی خوشبو سے محروم رکھا ہے تم نے مجھے، بولا جواب میں۔ فرشتے صبح جاگی تو چکراتے سر سے یہاں وہاں دیکھا، وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ تو بوا کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد جو اس کو یاد آ رہا تھا وہ اسے خواب لگا۔ یہ ناممکن ہے۔ اس نے تیزی سے سر ہلاتے گہرا سانس بھرا اور پھر سانس روک لی۔ ازلان اظہر کی خوشبو۔ اس نے خود کے کپڑوں کو 10 بار گہری سانس بھر کر اپنے اندر اتارا۔ ازلان، اس نے غصے سے آنکھیں میچی، لیکن جو اسے یاد آ رہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی یاد کرنا۔ بوا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اٹھ گئی ہو؟ کیا کھاؤ گی؟ فرشتے واپس اپنے کمرے میں آ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ بولی تو فرشتے نے دماغ پر زور ڈالا۔ وہ یہاں سے نکلی کیسے؟ کیا وہ یہاں آیا تھا؟ نہیں، یہ جگہ نہیں تھی۔ وہ انڈا پراٹھا بنا لے، وہ انہیں انتظار میں کھڑا دیکھ کر بولی تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ اس کا سر اب بھی چکرا رہا تھا، یعنی کوئی ہے جو اس کے گھر آتا ہے۔ اس کا لیپ ٹاپ بھی ساتھ موجود تھا، جو اب کی بار پھر سے نیا چلاک آدمی۔ اس نے اس لیپ ٹاپ کو گھورا اور قدم نیچے اتارے لیکن چکرا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر آنکھیں چھوٹی کرتے پورے کمرے کی دیواروں پر نگاہ دوڑائی تو وہاں میلوں دور بیٹھا شخص اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا۔ یقیناً وہ سمجھ گئی تھی کہ اس پر نظر رکھے ہوئے۔ فرشتے نے فون اٹھایا۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، اس طرح کے گھٹیا لفظوں سے مجھے مت بلا۔ وہ فون اٹھاتے ہی برے سے موڈ سے گویا ہوئی تو مخالف کی مسکراہٹ سمٹی۔ مجھے پتا ہوتا تو کچھ گھنٹے پہلے کی ملاقات میں تمہیں اچھے سے تمیز سکھاتا، وہ سرد سے لہجے میں بولا تو فرشتے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری قریب آنے کی؟ تو اپنی سانسوں میں تمہیں میری سانسیں ابھی محسوس ہو رہی؟ وہ گویا ہوا۔ فرشتے نے کال کاٹ دی غصے میں۔ ناشتے کے بعد تمہارے بیڈ کے ساتھ والے پہلے ڈرار میں دوا پڑی ہے، وہ لو، چکر نہیں آئے گی، اور اس کی تھوڑی دیر بعد جوس پیو۔ اور فریش ہو کر باہر آئی تو اس کا میسج پڑھتے اس نے گہری سانس بھری، پھر ناشتہ کرنے چلی گئی آدھا والی، کیونکہ اب اس کا سر بھی چکرا رہا تھا۔ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی وہ، اور اتنے تو اسے یاد تھا کہ اس شخص نے کہا تھا وہ اس یونیورسٹی نہیں جانے والی تھی۔ اتنا تو جانتی تھی لیکن وہ اس شخص سے زج کرنے والی تھی، اس لیے سب سوچ کر مسکرا دی۔ ازلان اظہر، اب تم دیکھو تم مجھ پر حق جما سکتے ہو لیکن میں اب تمہارا مجھے غصے میں چھونا اور تکلیف پہنچانا نہیں بولا۔ وہ تیار ہوئی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ وہاں سب کلیئر تھا اسی لیے کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو بوا کا فون آنے لگا۔ جی بوا، فرشتہ آپ کو ازلان نے منع کیا تھا یونیورسٹی جانے سے، وہ بہت غصہ ہوگا، واپس آ جائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا بوا، میں کیوں اس کے غصے اور خوشی کا دھیان رکھوں؟ وہ کہتی کال کاٹ کے اور کلاس لیتی کیفے میں بیٹھ کے، جبکہ اس کا فون مسلسل وقفے وقفے سے بج رہا تھا۔ وہ جوس پیتی مزے سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فرشتے، ازلان اظہر، کال اٹھاؤ میری، تمہاری ہمت کیسی یونیورسٹی جانے کی؟ میری بات کے خلاف جا کر تم اپنا نقصان کرو گی۔ اور ایسے کئی میسیجز تھے جس دیکھ کر ڈری تھی لیکن ہمت کرتی بیٹھی رہی۔ پھر یونیورسٹی سے کچھ سوچتے نکل کر گول گپے کا اسٹال ڈھونڈنے لگی۔ وہ ایسا کرتے وہ یونیورسٹی کے ایریا سے بھی نکل آئی تھی۔ گول گپے کھاتے اب اسے واپسی کے لیے کیب نہیں مل رہی تھی اور یہیں سے اس کی گھبراہٹ شروع ہوئی تھی۔ اس نے وہ جگہ دیکھی وہاں پر پہلے نہیں آئی تھی، وہاں سڑک پر ہی کافی اسٹالز تھے۔ وہ گھبرا گئی اتنے لوگوں کو دیکھ۔ اس نے فون نکالا فوراً، جس کی چارجنگ بھی نہیں تھی کہ وہ کیب بک کروا سکتی۔ اس کا دل دھڑکا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ازلان کا نمبر ملایا جو اٹھا لیا گیا۔ ازلان، پونم لہجے میں بولی، تم خود واپس آؤ گی فرشتے ازلان اظہر، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ شوہر کی بات کے خلاف جانے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اور کال کھٹاک سے کاٹ دی گئی۔ فرشتے نے نم آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھا اور اس بھیڑ سے نکل کر سائڈ پر چلنے لگی۔ فروا، جی سر، تمہیں پتہ ہے فرشتے کہاں ہیں؟ اس نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تو فروا نے تھوک نکلا۔ نہیں سر، اس کا حساب میں تم لوگوں سے بعد میں لوں گا۔ تم لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ ہے یا نہیں؟ وہ جس علاقے میں اس کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتی۔ عمر کو فون کرو، فوراً اسے گھر پہنچائے۔ جی سر، اور پھر فروا نے عمر کو سب بتایا جو اس جگہ پہنچا تھا۔ میڈم چلیں۔ اس نے فرشتے کو دیکھا تو تیزی سے گاڑی سے اترتا اس تک پہنچا۔ فرشتے اسے دیکھ کر سہم گئے۔ ازلان سر نے آپ کو گھر پہنچانے کا کہا ہے، وہ تابعداری سے بولا تو فرشتے نے تھوک نکلا، نہیں تو وہ بہت ڈر گئی تھی۔
جی سر بیٹھ گئی ہیں۔ اوکے سر، نہ جانے کیا کہا گیا کہ اس نے فون فرشتے کو پکڑا ہے۔ تمہارا دماغ درست جگہ پر نہیں ہے۔ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ میرا ہی آدمی ہے یا نہیں۔ مجھے اتنا غصہ مت دلاؤ فرشتے کے اپنی سزا بھی نہ سہ پاؤ۔ وہ دھاڑا۔ فرشتے کی سسکی بندی۔ گھر پہنچ کر کال کرو مجھے، عمر سے بولنا اب جہاں جانا ہو، اور کل سے تم یونیورسٹی جاؤ گی، لیکن میری بتائی ہوئی۔ فرشتے نے تیزی سے سر ہلایا جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ چکر آ رہے ہیں؟ اب نہیں، فرشتے نے آہستگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ریلیکس رہو۔ وہ بہت زیادہ ڈانٹ کر اب اسے ریلیکس رہنے کا کہہ رہا تھا۔ فرشتے نے فون کو گھورا اور پھر کال ازلان کی طرف سے کاٹی گئی تو وہ سیٹ کی پشت پر سر ٹکا گئی۔ جانتی تھی اب جا کر اسے کال لازمی کرنا ہے۔ تو میرے پیارے ڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔